عصر عاشور ڈھل گیا، عصر عاشور ڈھل گیا، عصر عاشور ڈھل گیا، شہید ہو گئے۔ اب منتظر تھے کہ نانا کا کلمہ پڑھ کر حسین کو شہید کرنے والے اب آئیں گے اور آگے سید سجاد سے کہیں گے سجاد ہماری حسین سے دشمنی تھی، حسین کو قتل کر دیا، اب ہم تمہیں تمہارے باپ کا پشتا دینے آئے ہیں، ادادارو مسلمان آئے ضرور اس خیمے کی طرف آئے مگر اس لیے نہیں آئے کہ سجاد کا پشتا لے، اس لیے آئے کہ سکینہ کو، اس لیے آئے کہ سکینہ کو دباتے لگا ہے، اس لیے آئے کہ رسول کے خیموں میں آگ لگا ہے۔ خیمہ ہو گیا آگ لگی، ایک ایک خیمہ نہیں جلا تھا، ایک ایک خیمہ نہیں جلا تھا، ایک بار کی سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرخ چادر، لال چادر اوڑھے ہوئے ایک عورت ہے جو بار بار ایک خیمے کی طرف جاتی ہے، آگ اتنی ہے کہ پھر آ جاتی ہے، پھر سجاد نے پوچھا یہ حضرت رسول تو سجاد نے کہا حمید تو نے میرا کلیجہ کاٹ لیا، ارے وہ عورت میری پھوپھی زینب تھی اور وہ چادر سرخ نہیں تھی، سفید چادر تھی، جب علی اکبر کے لاشوں میں بھیا اکبر کے لاشے میں گری تو جوان خوب تھے، ساری چادر لال ہو گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ دریا کی طرح چٹا کے رکھی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے گیا، اب جو اس نے مجھے دیکھا تو ڈر کر گر گئی اور ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔ شہزادی میں تو آج کو جانے کے لیے آ رہا تھا، میں سیدہ کی پوتی ہوں۔ ہائے دشت بلا میں شام ہو گئی، شام غریبہ خیمے چل چکے ہیں، اب شہزادیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، شہزادیاں ایک طرف بیٹھی ہیں، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، جو تنازع چلی تھی نا، جو خیمے چلے تھے ان کا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، سامنے عزیزوں کی لاشیں پڑی ہے، کل تک تو بہت پہلے ڈال تھے، کل تک تو بہت سمجھانے والے تھے، کل تک تو بہت حفاظت کرنے والے تھے، آج آلے رسول کی بیوی اکیلی ہے، آج رسول کا گھرانہ اکیلا گھرا ہوا ہے، بیوی اکیلی ہے۔ ایک مرتبہ نے کہا ام کلثوم سے کیا ہے ان کی بچوں کو شمار کریں، بچوں کی نہیں، اب جو بچوں کو گنا بچوں کو دیکھا ایک مطلب دریا کی طرف گئے، اب سکینہ نہیں ملتی، واپس آئی ہے، مقتل میں پہنچی، سکینہ ایک نشیب میں اتری، کیا دیکھا کہ ایک بے سر لاش ہے کہ پاؤں پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے، قریب
پہنچی سکینہ کو جگایا کیسے کہا پھوپھی اماں آئی تو میں بابا کے سینے پہ سونے کے لیے تھی لیکن قسم ہے حق کی میرے بابا کے پورے جسم پر پاؤں کو میرے سر رکھا سکینہ واپس چلو سکینہ کو لے کے آئے جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں بچوں کو بٹھایا اب زینب کہتی ہے سنو بھی ہوگی کل تک تو عباس تھا نا حفاظت کرنے کے لیے تلائے دھونے کے لیے عباس تھا آج عباس نہیں ہے اب رک جا کیوں نہیں ہے جب اتنا سنا ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے اپنے نقاب اٹھے کہا نجف سے آیا ہے کب کی اماں کیوں آئے ہیں پھوپھی اماں کیوں آئے ہیں اب زینب کہتی ہے بیٹا میں نے ابھی علی کو پکارا تھا میں نے ابھی حافظ کہا تھا اس لیے بابا آئے ایک مرتبہ سکینہ نے سنا کربلا کی خاک اپنے سر میں آئی اور کہا پھوپھی اماں صحیح بات ہے تم بڑے باپ کی بیٹی ہو میں غریب کی بیٹی ہوں آج تم نے ایک مرتبہ میں سارا دن قرآن کا پڑھ اگر آخری عمر تھوڑی دیر گزری پھر کچھ روشنیاں نظر آئی پھر کچھ آج اس کا دل کو کوئی رونے والے نہیں تھوڑی دیر میں روشنیاں نظر آئی پھر روشنی نظر آئی ایک مرتبہ زینب نے کہا اب کون ہے عورت کی آواز آئی کسی عورت کی آواز آئی شہزادی حسین شہید ہو گئے لڑائی ختم ہوئی بچے جو بھوک کے پیاسے ہیں نا ان کے لیے کچھ کھانا اور پانی کچھ کھانا اور کچھ پانی لائی ہوں کوزے میں پانی دیا زینب نے پانی دیا کہا یہ پانی اب آیا ہے جب میرے بھائی پانی کہتے وجہ یہ پانی کہا بیوی آپ نہیں پیتی بچوں کو پلا دیں وہ پانی کا نکل سکینہ کے پاس پہنچی کہا سکینہ پانی آ گیا ایک مرتبہ سکینہ اٹھی سارے بچوں کو اٹھایا بچوں دیکھو چچا پانی لے کے ضرور آئے گا پانی آیا ہے پانی پی لو آپ نے پانی پیا آپ بھی تو کئی روز کی پیاسی ہے دستور یہ ہے جو چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی دیا جاتا ہے سکینہ نے سنا کوزہ لیا پانی کا کوزہ لے کے ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف بیٹا کہاں جا رہی ہوں کیا پھوپھی اماں ابھی تو